أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ، سورت کی آیت نمبر 23، پارہ نمبر 10. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، نہ بناؤ، آباءکم، اپنے آبا کو، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، باپ کو اور بھائی کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو اپنے باپ کو اور بھائی کو دوست نہ بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوست بنائے ان کو تم سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں. اب وہ آیت کریمہ آ گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، جس میں ہر انسان ترازو لے کر وزن کرے گا. ترازو ہر انسان کے اندر ہے. بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اس کے اندر 8 چیزیں ایک طرف ہیں اور 3 ایک طرف ہیں. 8 اور 3 کا وزن کرنا ہے، پھر خود بخود انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ زیادہ وزن کس طرف ہے. یہ قرآن کریم کی جو اہم ترین آیات کریمات ہیں ان میں سے ایک ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 24. قل، اعلان فرما دیجئے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، یہ نمبر 1. نمبر 2، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے. نمبر 3، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی. نمبر 4، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے خاوند. وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان. 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے. یہ 6، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو. نمبر 8، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسے مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، ترضونہا، راضی ہوتے ہو.
یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ ان 8 چیزوں سے ہر انسان کو محبت ہے اور فطرت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، فطرت ہے، محبت ہے، ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہے۔ اس کے ساتھ 3 چیزیں، احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف یہ 8 چیزیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ عزیز بھائیو، ترازو پکڑو، ترازو ہر انسان کے اندر ہے، ضمیر میں ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ ایک طرف 8 چیزیں رکھ لیں اور دوسری طرف 3، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، پھر وزن کریں، وزن کرنے کے بعد نتیجہ نکالیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میری محبت ان 8 سے زیادہ ہے یا 3 سے زیادہ ہے؟ 3 سے۔ اب ان 3 میں پہلی جو 2 چیزیں ہیں، اللہ احکم الحاکمین کا نام ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہے۔ اب ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے اللہ پاک سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو وہ دیکھنے میں معلوم نہیں ہوگا۔ معلوم کہاں ہوگا؟ جہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد پہ آ کر فرق ہو جائے گا کہ محبت ہے کہ نہیں ہے، کتنی ہے، تھوڑی ہے، یا عداوت ہے یا نفرت ہے یا الٹا اس کے خلاف باتیں ہیں، یہاں آ کر فرق ہو جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حدیث نمبر 15، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں مروی ہے صحیح بخاری شریف میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تیری جان سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ نے سوچا چند لمحے، چند سیکنڈ، نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ تو دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ چند لمحے سوچ کر فوراً فیصلہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ تو پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اب اے عمر تیرے ایمان کا معاملہ درست ہوا۔ صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور، حدیث نمبر 6632۔ جہاد کے بارے میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم بیع اینہ کرو گے، عین یا نون اینہ،
بے انا ایک جہالت میں بے ہوتی تھی، اس میں بہانہ کر کے لوگ سود کماتے تھے۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز ہے وہ کسی دوسرے آدمی کو فروخت کی ادھار زیادہ قیمت پر، ادھار فروخت کر دی زیادہ قیمت پر، پھر وہی چیز اسی آدمی سے واپس خرید لی نقد تھوڑی قیمت پر۔ پہلے ایک چیز ہے وہ دوسرے آدمی کو فروخت کی ہے ادھار اور رقم زیادہ لگائی ہے، پھر وہی چیز نقد رقم پر واپس خرید لی، چیز وہی ہے اور تھوڑے پیسے دے کے خرید لی۔ یہ سود کا ایک بہانہ تھا، اس کو بے اینا کہا جاتا تھا۔ تو بے اینا جب کرو گے، بہانے سے سود ہیلا کر کے کماؤ گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، بیل کی دمیں پکڑو گے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جہاد ترک کر دو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے ختم نہیں کرے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔ سنن نبی داود کتاب البیوع باب فی النہی عن العنت، حدیث نمبر 3462۔ تو یہ اہم ترین آیات کریمات میں سے ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 24 کہ ہر انسان اپنا وزن کرے ترازو لے کر، ایک طرف 8 چیزیں ڈال لے اور دوسری طرف 3، پھر نتیجہ نکالے انصاف کے ساتھ، خود ہی وزن کرے، خود ہی نتیجہ نکالے، اس میں ڈنڈی نہ مارے۔ حافظ محمد عبداللہ پروفیسر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، رشتہ کرنے کے وقت انسان بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے، مومن ہے یا ویسے ہی باتوں باتوں میں مومن بنا ہوا ہے، اور دودھ ہے یا پانی ہے، الخبیثہ الطیبہ، رشتہ کرتا ہے نا جب بیٹی کا یا بیٹے کا تو بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت کوئی انسان پردے میں نہیں رہتا، ظاہر ہو جاتا ہے اس نے کس چیز کو پسند کیا اور کس کو ناپسند کیا ہے۔ رشتے کے ٹائم دودھ پانی الگ ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پاک نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو۔ اب سورۃ توبہ کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اصل جو عنوان ہے سورۃ توبہ کا وہ تو غزوہ تبوک ہے، وہ آگے 6 رکوع میں شروع ہوگا اور پھر تسلسل کے ساتھ 16ویں رکوع تک چلتا رہے گا۔ 11 رکوع سورۃ توبہ میں وہ غزوہ تبوک کے ہیں۔ یہاں مختصر چند ایک چیزوں کا، غزوہ حنین کا، غزوہ فتح مکہ کا، سفر ہجرت کا، اعلان برات کا اور حج کا، یہ تھوڑا مختصر بیان ہے۔ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا۔ حنین ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جائیں تو راستے میں حنین، جیرانہ کی طرف حنین۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، فلم تغن عنکم شیئا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، فراخ کشادہ، رحبت کشادہ،
ثم वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पीठ फेरते हुए लौट गए, भाग गए। सुम्मा अनज़लल्लाहु सकीनतहू, फिर अल्लाह पाक ने अपनी तस्कीन नाज़िल फरमाई, सकीनत, अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, अपने प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, मोमिनीन पर। व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा, और उतारा लश्करों को जिनको तुम नहीं देखते, तुमने नहीं देखे। वअज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू वज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और अज़ाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया, यही बदला है कुफ़र करने वालों का। ग़ज़वा फ़तह मक्का रमज़ानुल मुबारक में हुई 8 हिजरी में, सन 8 हिजरी में, और उसके एक माह बाद शव्वाल में, शव्वाल के ईद उल फितर के महीने में ये ग़ज़वा हुनैन है। इसी सफ़र में 8 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 10,000 का लश्कर तो मदीना पाक से आया था, 10,000 का, 2,000 और साथ मिल गए जो फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए दायरा इस्लाम में, कुल 12,000 हो गए। तो सहाबाए किराम के दिल में ये बात आ गई कि अब हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, दुश्मन की तादाद थोड़ी है, 4,000 है जो उनमें लड़ने वाले हैं। तो पहले तो हमारी तादाद थोड़ी थी, फिर गालिब आते थे, आज तो तादाद भी ज़्यादा है। जब दिल में तादाद की कसरत का ख्याल आया ना, अल्लाह पाक को गुस्सा आ गया, अल्लाह पाक को गुस्सा आ गया। तो फिर ये आज़माइश नाज़िल हो गई। आज़माइश क्या आई कि ग़ज़वा हुनैन में जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और सहाबाए किराम, दुश्मन ने तीरों की बुछाड़ कर दी, इस कदर शदीद हमला किया कि पाँव उखड़ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकार पुकार कर कह रहे थे, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, मैं सच कहता हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आप ये हज़रत अब्बास की जिम्मेदारी लगाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, आवाज़ बुलंद थी, तो आपने हुक्म दिया कि आवाज़ लगाओ, नादे असहाब अस्समरा, बुलाओ कीकर वालों को, कीकर का जो दरख्त है ना, उनको बुलाओ। ये वो थे बैत रिज़वान वाले जिन्होंने सुलह हुदैबिया में बैत रिज़वान के मकाम पर आपसे बैत की थी। आपने आवाज़ें मुख्तलिफ निस्बतों से सहाबाए किराम को बुलाने के लिए हज़रत अब्बास को हुक्म दिया, असहाबे समरा को बुलाओ, मुहाजिरीन को, अंसार को। वो हमला ही बड़ा भारी था, मुशरिकीन का, कुफ़ार का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चंद लोग आपके साथ रह गए, बाकी सारे पीछे हट गए। ये है जो अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमाया, वज़ाक़त अलैकुम अर्ज़ु बिमा रहुबत, तुम पर ज़मीन तंग हो गई बावजूद इसके कि कुशादा है, तंगी का सामना करना पड़ गया, पीछे हटना पड़ गया, तीरों की बुछाड़ है। आप फरमा रहे हैं, लोगों मेरी तरफ आओ, मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं से जवाब नहीं आ रहा था, ऊँट एक दूसरे पर गिरते पड़ते भाग रहे थे, लोग इधर उधर निकल गए, स्वाय मुहाजिरीन व अंसार के एक ग्रोह और आपके ख़ानदान के लोगों से कुछ ज़्यादा लोग न थे। शेखैन आपके साथ थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत अली थे, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, हज़रत फ़ज़ल, हज़रत अबू सुफियान, ये चंद। आप ऐलान कर रहे थे, आओ बैत रिज़वान करने वालों, अल्लाह की कसम इन लोगों ने जब मेरी आवाज़ सुनी, हज़रत अब्बास फरमाते हैं, तो वो ये पुकारते पुकारते हाज़िर हुए, लब्बैक लब्बैक, हम हाज़िर हैं, हम हाज़िर हैं। इस तरह वापस पलटे जिस तरह गाय अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, इसके बाद
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب و غزوۃ حنین حدیث نمبر 1775۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، پھر فرشتے آئے اور نزول ہوا اور تسکین اور آسانی، پھر اللہ کی نصرت آئی اور تھوڑی دیر اچھا خاصا اللہ پاک نے جھنجھوڑا۔ مقصد یہ تھا کہ تمہارے دل میں تعداد کا خیال کیوں آیا؟ تعداد کا خیال کیوں آیا؟ یہ تو نہیں چاہیے تھا۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ پھر اللہ پاک توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ہے توبہ۔ حوازن کا قبیلہ جیرانہ کے مقام پر جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ قیدی بھی تھے۔ آپ نے ان کو رغبت دلا کر صحابہ کرام کو، قیدیوں کو بھی آزاد کرایا۔ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4319 4318 تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، یقیناً مشرک نجس ناپاک ہیں، ناپاک ہیں۔ تو یہ ناپاکی کیا ہے؟ عقیدے کی، ظاہراً تو نہیں۔ اگر کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ تو نہیں ہاتھ پلیت ہو جائے گا، تو یہ نجس عقیدے کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پیا، صحیح بخاری حدیث 3571، اور آپ نے خیبر کے یہود کی دعوت بھی قبول فرمائی، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2617۔ تو نجس ناپاک عقیدے میں، ظاہر میں تو ہاتھ لگانے سے کوئی ہاتھ ناپاک تو نہیں ہو جائے گا۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب جائیں مسجد الحرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ عام کا معنی سال، اس سال کے بعد مشرک نہ آئیں۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا نا تو ایک پریشانی کا سامنا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ جب مشرک نہیں آئیں گے، حج میں زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، تو مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی جو تجارت ہے وہ کیسے چلے گی؟ سارا دار و مدار ہی حج عمرے پر تھا، لوگ آتے، تجارت ہوتی، حج کرتے، عمرہ کرتے۔ تو جب یہ پابندی لگ گئی تو دل میں یہ خیال آ گیا کہ اب تجارت کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فوراً ہی اس کا جواب دے دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم ڈرتے ہو فقیری سے، فقیری سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ان قریب تم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ چنانچہ ابھی کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ 40 لاکھ، 35 لاکھ، 45 لاکھ، اب تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی، اور ابھی 1 کروڑ تک پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب فوراً ہی دے دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر چاہے گا، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ پاک بڑا علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ چنانچہ حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور فتح اللہ پاک نے دی مسلمانوں کو، لیکن وقتی طور پر کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ انجام اور نتیجہ خیر والا ہی تھا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ قاتلو، لڑو، لڑائی کرو، الذین ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہیں مان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ 4 وجہ بیان فرمائی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں جن وجوہات سے حکم ہے کہ کفار کے خلاف لڑو۔ پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر یہ دوسری وجہ ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر۔ اور تیسری وجہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں وہ حرام کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ عزیز بھائیو، حلال اور حرام کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں۔ کوئی شخص کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جب آپ نے کہا شہد نہیں پیوں گا تو اس وقت اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا ہے؟ حلال اور حرام یہ کسی انسان کا اختیار نہیں۔ قرآن و سنت میں جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو سود ہے اور رشوت ہے اور بددیانتی ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ہاں، یہ یہود کا طریقہ تھا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، ان کی یہ عادت تھی۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں وہ حرام کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ 3 وجہ۔ چوتھی وجہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ ہی دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ یدینون، نہیں وہ اختیار کرتے دین حق کو۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کہ وہ جزیہ دے، جزیہ، وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں، حقیر ہوں۔ جزیہ کا معنی یہ کہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسلمان نہیں ہونا تو مسلمانوں کی حکومت میں رہنا ہے، تو وہاں رہنے کا اور اپنی جان اور مال کی جو حفاظت ہے اس کے عوض کفار کو ٹیکس دینا پڑے گا، مسلمان حکومت کو، اس کا نام ہے جزیہ۔ جزیہ، کافر لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اس کا نام جزیہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں، ٹھیک ہے، غلبہ تو مسلمانوں کا ہوگا اور اسلام اور اہل اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حدیث پاک ہے سنن نبی داؤد شریف میں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن گئے، یمن میں آپ نے بھیجا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر بالغ سے 1 دینار، 1 دینار سونا، 4.5 ماشے، 1 دینار سونا یا اس کے برابر وہاں کے بنے ہوئے کپڑے بھی یمن کے مشہور تھے، اتنا جزیہ دینا پڑے گا ہر کافر کو، اپنی جان اور مال کی حفاظت کے عوض
مسلمان حکومت کو وصول کرنے کا حکم دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3038۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔